الفوز الکبیر، اس کا تیسرا باب ہم نے پڑھا۔ تیسرا باب ہے قرآن مجید کا اسلوب بدیع۔ بدیع کا مطلب انوکھا۔ قرآن پاک کی انوکھے اسلوب کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اس کی شاہ ولی اللہ صاحب نے 3 فصلیں بنائی ہیں۔ پہلی فصل ہے، پہلی فصل میں وہ یہ بات کرتے ہیں، یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ مکاتیب کے مجموعے کی مثل ہے، کتاب کی مثل نہیں ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ہم کتاب کو ابواب اور فصول میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر اتنے باب ہیں، اتنے فصول ہیں، لیکن یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ ابواب اور فصول میں تقسیم نہیں ہے۔ تو یہ اس کا انداز کیا ہے کہ اس کا انداز ہے خطوں والا، خطوط والا۔ مکاتیب کہتے ہیں خطوط کو، جیسے بادشاہ دوسرے بادشاہوں کو یا بادشاہ اپنی رعایا کو یا عوام کو خط لکھتے ہیں نا، تو جیسے خطوط کا انداز ہوتا ہے قرآن پاک کا انداز ویسا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ قرآن پاک مثل مجموعہ مکاتیب ہے، یہ خطوط کے مجموعے کی طرح ہے، کتاب کی طرح نہیں ہے۔ جیسے بادشاہ خط لکھے، دوسرا خط لکھے، تیسرا خط لکھے، پھر وہ خطوط کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو مالک اور ملک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس ذات نے ہمارے پاس خطوط بھیجے، وہ جمع ہوتے گئے تو وہ قرآن پاک کا مجموعہ بن گیا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کے اندر دوسری بات یہ ہے، قرآن پاک میں ابواب اور فصول نہیں ہے، تو کیا حضور کے زمانے میں اور بعد میں صحابہ کے زمانے میں یہ ان کو تقسیم کیسے کرتے تھے؟ ظاہر ہے کوئی بھی کتاب ہے اس کو تقسیم کرنے کا کوئی نہ کوئی انداز تو ہوتا ہے نا۔ اگر اس کو ابواب اور فصول میں تقسیم نہیں کرتے تھے تو ان کو کیسے تقسیم کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کرنے اول میں صورتوں کی تقسیم تھی نا، وہ ان 4 طریقوں سے تھی۔ صحابہ کرام نے صورتوں کے 4 حصے کیے ہوئے تھے۔ طوال وہ صورتیں ہیں کہ جو لمبی لمبی صورتیں، مثلا سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، تو یہ جو 100 سے زیادہ آیات والی صورتیں ہیں، ان صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ طوال لمبی۔ معین یہ میعتن کی جمع ہے۔ میعتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 100۔ میعتن کا معنی کیا ہے؟ وہ آیتیں جو 100 کے لگ بھگ آیات پہ مشتمل ہیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ معین۔ تو انہوں نے سب سے پہلی وہ صورتیں کہ جو 200 کے لگ بھگ 150-200 آیات والی ہیں ان کو، پھر جو 100 کے لگ بھگ آیات ہیں ان کو، پھر اس کے بعد مثانی جو 100 سے کم ہیں، جن کی تعداد 100 سے کم ہے، 50 60 70 40 50 60 70 یہ صورتیں ہیں۔ اور نمبر 4 مفصل وہ صورتیں ہیں کہ جو بالکل چھوٹی چھوٹی صورتوں کا مجموعہ، جیسا کہ 30ویں پارے کے اندر 29ویں پارے کے اندر جو صورتیں ہیں ان کو مفصل کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنی سہولت کے لیے قرآن پاک کی صورتوں کو ان 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ یہ 2 پوائنٹ سمجھ آ گئے۔ اب تیسرا پوائنٹ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام نے جو قرآن پاک کی تقسیم کی تھی وہ صورتوں کے اعتبار سے کی تھی۔ اب چونکہ مین ان کی جو عقائد تھی تقسیم کی وہ صورت تھی، اب صورت پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ صورت کا آغاز اللہ پاک نے صورتوں کا آغاز کیسے فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے خطوط کے اندر بادشاہ جو مرضی چاہے انداز اپنا لیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ رب العزت نے بھی قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں جو چاہے مرضی انداز اپنایا۔ مثلا کچھ صورتیں ہیں جن کا آغاز اللہ نے حمد سے کیا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ العظیم۔ قرآن پاک میں سبح للہ ما فی السماوات یسبح للہ ما فی السماوات۔ تو قرآن پاک کی کئی صورتیں ہیں جیسے الحمد سے شروع ہوئی ہیں یا یسبح سے یا سبح سے شروع ہوئی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اور کچھ صورتیں ہیں جو بیان غرض سے شروع ہوئی ہیں کہ صورت کے شروع کے اندر پہلا جملہ ہی وہ آتا ہے کہ جس میں اس صورت کی غرض بیان ہوتی ہے یا اس مقصد بیان ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کا آغاز ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، تو غرض یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کرنا، اس کو اللہ کی کتاب سمجھنا ہے۔ اور کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جس میں مرسل اور مرسل علیہ کے نام لکھے گئے ہیں۔ مرسل بھیجنے والا، قرآن بھیجنے والا۔ تو کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جیسے بادشاہ خط لکھتے ہیں تو اپنا خط کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ یہ خط فلاں سے ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی طریقہ ہے نا کہ ہم خط کے آغاز میں جو مرسل ہے اس کا پہلے
نام لکھتے ہیں اور پھر آگے مرسل علیہ کا نام لکھتے ہیں. پہلے لکھتے ہیں دیکھیں نا کہ آج طرف لکھتے ہیں آج طرف فلاں، اور آگے جس کو مطلب بھیجا جائے اس کا نام لکھتے ہیں. تو جو خط بھیجنے والا تو اس کا نام سب سے شروع میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے بھی قرآن پاک کی صورتوں میں یہ انداز اپنایا ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کی ہے کہ یہ خط میں نے بھیجا، یہ کتاب میں نے بھیجی. جسے تنزیل الکتاب اللہ العزیز الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی اس اللہ کی طرف جو غالب ہے، حکمت والا ہے. اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو رکے کی شکل میں ہے بغیر کسی عنوان، اس کے شروع میں عنوان نہیں ہے. تو جیسے کوئی واقعہ یا رکا یا قصہ کہانیاں لے کے کسی کو بھیج دیتے ہیں نا، تو وہ کسی حکایت کی طرح یا رکے کی طرح ایک وہ صورت آ جائے. جیسے ایک بطور مثال یہ صورت مجادلہ کا سبھی اللہ کو الذی یجادل فی ذوالجلال، ایک صحابیہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے آ کے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کیا تھا کہ آپ نے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو جب میں جوان تھی میری جوانی کھا گیا، میرا مال کھا گیا، جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے اس نے گھر سے نکال دیا ہے. تو وہ جو عورت تھی نا، اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے واقعے کو یہ قرآن پاک میں اس صورت کے شروع میں ذکر کیا. یہ 28ویں پارے کی پہلی آیت ہے. قسم اللہ کو اللہ تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اس نے اظہار کیا تھا. آگے پورا اظہار کا واقعہ ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس رکے کی شکل میں اس صورت کو نازل کیا، پس منظر بھی بیان کیا کہ پھر اس کے مسئلے کا حال بھی بتایا. اور کچھ جو صورتیں ہیں وہ قصائد عرب کے نمونے پر تھیں. عرب کے قصیدے کیا تھے؟ عرب کے اندر جس چیز نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی تھی وہ ان کے قصیدے تھے. جیسے امرؤ القیس کا قصیدہ، زہیر بن قیس کا، زہیر بن قیس کا قصیدہ، خنسا کا قصیدہ. تو عرب کے اندر جو سب سے زیادہ مشہور چیز تھی وہ قصیدے تھے، لیکن ان کا قصیدہ شروع کرنے کا انداز بڑا عجیب ہوتا تھا. مثلا امرؤ القیس نے قصیدہ لکھا، اس نے کفا نب کے من ذکر حبیب و منزلی، او میرے دونوں دوستوں یہاں پہ ٹھہر جو ہم اپنے محبوب کے گھر اور اس کی یاد میں آنسو بہا لیں. تو اب اس نے قصیدہ تو پتہ نہیں آگے بیان کرنا تھا، لیکن قصیدے کے شروع میں اس نے اپنی محبوبہ کی اس رہائش والی جگہ کی منظر کشی کرنا شروع کر دی. تو اہل عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ قصیدہ شروع کرتے ہیں تو قصیدہ شروع کرنے سے پہلے کسی جگہ کی منظر کشی کرتے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں کے آغاز میں ایک قصائد والا طریقہ اپنایا کہ منظر کشی کی ہے. اور منظر کشی کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فالو کر رہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتانا چاہا تھا کہ جس فن کو تم اپنی میراث میں دو اور تم نے قصیدوں میں بڑی بڑی منظر کشی کی ہے، اور ذرا رب کا کلام دیکھو، تمہیں بتاتے ہیں کہ منظر کشی کیا ہوتی ہے. تو قرآن پاک نے منظر کشی کی. جیسے سورہ تکویر میں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سئرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت علمت نفس ما أحضرت قدمت. سورہ اگلی میں آتے ہیں عالمت نفس ما حضرت. اب یہ 11-12 آیتیں ہیں. ان 11-12 صورتوں میں قیامت کی منظر کشی بیان کی ہے کہ قیامت کی منظر کشی کیسی تھی. تو یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے قصائد عرب کے نمونے پر بھی قرآن پاک کی صورتوں کا آغاز کیا. سٹارٹ کرنا. اس کے بعد ہے چوتھا پوائنٹ فصل اول میں اختتام میں سور کا اسلوب. سور کہتے ہیں صورت کی جمع کو سور، صورتیں، صورتوں کے اختتام کو صورتیں کہتے ہیں. کہ صورتوں کا یہ اختتام ہے نا، اس کا اختتام بھی ایک مکتوب کی مثل ہوتا ہے. جیسے خط کے آخر کے اندر جو خط کا اینڈ ہے نا، ویسے کلمات پر کیا جاتا ہے جو بڑے جامع ہوں اور جس میں بڑی واضح نصیحت ہو اور بڑے گہرے مفہوم والے ہوں. جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب یہ ہے تو چند جملے 3 یا 4 رہتے ہیں، لیکن یہ اپنے اندر معنی کا سمندر سموئے ہوئے ہیں. ایسے الفاظ کے الفاظ تھوڑی ہوں لیکن اس کے اندر معنی کا سمندر سمویا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں کلمات جامع. پھر کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جن کی آخر پر تاکیدات بلیغہ ہیں، ایک نے کہیں کی تاکیدیں ہیں. مثلا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ. کچھ وہ چہرے ہوں گے جن پر گرد و غبار ہوگا، طرحا کوہا کاترا، ان پر ذلت چھائی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفاجرہ. اب یہی کہہ دیتے کہ وہ کافر و فاجر ہیں،
لیکن وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ، تو یہ اس کی تاکید پر ہے، یہ بطور تاکید آگے جملے آئے ہیں۔ پھر تہدیدات عظیمہ، تہدیدات عظیمہ یہ ہے کہ دھمکیاں دینا بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ ایک سورۃ آر میں ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، ہلاکت ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو، اس قرآن کے بعد کون سی چیز ہے جس پر وہ ایمان لیں گے۔ تو اللہ نے اس سورت کا اختتام کس پہ کیا؟ دھمکی پہ۔ تو شاہ ولی اللہ نے 3 چیزیں لکھی ہیں کہ صورتوں کا جو اختتام ہے یہ 3 چیزوں کے قسم کے اسلوب پر ہوتا ہے۔ پھر درمیانے سور کا اسلوب، صورتوں کے درمیان جو اسلوب ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بات کا ایسا ہے کہ حمد و تسبیح کے ساتھ ہی اللہ نے سورت کے شروع میں ہی گفتگو کو شروع کیا اور حمد و تسبیح پر ہی اس کو ختم کر دیا۔ بات کا انداز مناظرے والا ہے۔ انداز مناظرہ اسے کہتے ہیں کہ جس موضوع سے کسی گفتگو کو شروع کیا، چاند آیتیں یا چاند کو گزارنے کے بعد پھر اسی لفظ پر اس بات ختم کیا، کیونکہ مناظرے کے اندر پہلے جو دعویٰ آتا ہے اور مناظرے کے آخر میں اسی دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو جیسے سورہ بقرہ کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہہ کے اللہ نے چوتھا رکوع 5ویں رکوع سے شروع کیا، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں رکوع میں جا کے پھر یہ آیت اسی آیت پہ کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے یہ اسی جملے پر یہود کے ساتھ گفتگو کو شروع کیا، اور جب یہودیوں کے ساتھ گفتگو کو اللہ نے مطلب کلوز کیا سورہ بقرہ کے اندر، پھر آخر میں یہ چیز لے کے آئی۔ تو یہ سارا کام سورت کے درمیان میں تھا۔ تو اب جو ہے فرق مراتب کا فرق لفظ فرق، فرق میں نے فرق کی جمع فرق آتی ہے، مراتب کا انداز کہ قرآن پاک کے درمیان میں جو صورتوں کا درمیان ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مرتبے کا لحاظ کیا، جہاں پہ اللہ کی اپنی ذات کا ذکر ہے اس انداز میں گفتگو کی، جہاں پہ اللہ نے بندے کا ذکر تھا تو بندے کے لیول کے مطابق اللہ نے الفاظ استعمال کی۔ مثلا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کہہ دیں کہ تعریف اللہ کے لیے، اب اللہ عظمت پر اس کے لیے تعریفیں آ گئی، وسلام علی عبادہ الذین، وسلام اس کے اس بندوں پر جن بندوں کو اس نے چنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے حمد کا لفظ استعمال کیا اور اپنے بندوں کے لیے سلام کا جو منتخب بندے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہے فصل اول الباب الثالث فوز الکبیر کے تیسرے باب کی پہلی فصل، کہ جس میں قرآن پاک کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ قرآن پاک کی تشبیہ ہے مکتوب کے ساتھ۔ قرآن پاک کی تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ مکتوب کے ساتھ۔ مکتوب مین خط کے ساتھ، جو خط والا انداز ہے، بادشاہ اپنے رعایا کو خط لکھتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے لکھے۔ تو جیسے وہ چیزیں انہوں نے اس میں ساری مشابہت کی تلاش کی ہے۔ اب جو دوسری ہے نا، وہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کو اور شاعری کو لے کے آ رہے ہیں۔ فصل دوم کے اندر جنہوں نے موضوع بنایا ہے نا، وہ قرآن پاک کی آیات اور اشعار کو، تو کہتے ہیں کہ آیات اور اشعار میں مماثلت بھی ہے اور مخالفت بھی ہے۔ مماثلت کی 2 صورتیں ہیں۔ مماثلت یہ ہے کہ جیسے قصیدہ شعر میں منقسم ہوتا ہے، کوئی بھی قصیدہ ہے، قصیدے کے اندر شعر اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی صورت کے اندر آیتیں اس کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ قصیدہ شعر پہ مشتمل ہوتا ہے اور صورت آیات پہ مشتمل ہوتی ہے۔ پھر دونوں از قسم نشید ہے۔ نشید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اشعار کو بھی ترنم سے پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کو بھی ترنم سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان میں مماثلت ہے۔ مخالفت کیا؟ مخالفت یہ ہے کہ جو شعر ہے وہ وزن کا پابند ہے، جو بھی کوئی شاعر شعر لکھتا ہے وہ اس کو کسی نہ کسی باہر میں لے کے آتا ہے اور کسی نہ کسی وزن کے اندر لے کے آتا ہے، لیکن جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ کسی شعر کے وزن کی پابند نہیں ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک نے وزن شعری کا خیال کیوں لکھی ہے، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ نمبر 2 کہ جو شعر ہے وہ خلیل کے عروض کے موافق ہے۔ عروض کیا ہے؟ اس نے یہ خلیل نحوی ہے، یہ نحو کا اور امام ہے، اور اس کی علم العروض کا۔ علم العروض کہتے ہیں وہ علم کہ جس میں شعروں کو ایک خاص وزن پہ تولا جاتا ہے۔ جو شعر اس خاص وزن پر آئے گا اس شعر کو شعر تسلیم کرتے، جس وزن پر نہیں آتا اس کو شعر تسلیم نہیں کرتے۔ تو شعر جو ہے نا خلیل کے عروض کا پابند ہے، لیکن آیات ہیں وہ عروض کی پابندی یہ فطرت کے تابع ہے، جیسے اللہ نے چاہا ویسے آیت کو نازل فرما دیا۔ نمبر 3 جو اس میں بات ہے
وہ یہ ہے لذت و حلاوت کے اسباب کے طریقے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آیات اور اشعار میں مشابہت ہے، تو آیات سے بھی ہم لذت لیتے ہیں اور اشعار سے بھی لذت لیتے ہیں. شعر خوانی کیوں کرتے ہیں کہ شعر پڑھ کے میں بڑا مزہ آتا ہے، چاہے وہ شعر دنیا داری کے ہیں، چاہے وہ شعر رسول کی تعریف پہ مشتمل ہیں. تو کہتے ہیں کہ لذت و مطلب حلاوت کے اسباب، چونکہ یہ قرآن پاک سے بھی لذت لیتے ہیں جیسے اشعار سے لذت لیتے ہیں، تو اس میں بطور تمہید کہتے ہیں کہ لذت لینے میں ہر قوم کا ایک الگ اسلوب ہے. مثلا ہمارے ملک میں خوبصورتی کا معیار ہر بندے کا الگ الگ ہے. بعد کا ہم کسی گورے چٹے کو خوبصورت سمجھتے ہیں، بعد کا جس کے ہم جسم کے اعضاء بڑے متناسب ہوتے ہیں اس کو خوبصورت سمجھتے ہیں. بعد کا مطلب جو حبشہ والے ہیں وہ مطلب اپنے خوبصورتی کا معیار، وہ سیاہ والے کو خوبصورتی کا معیار سمجھتے ہیں. اب ہر بندے کا جیسے خوبصورتی کا ایک اپنا معیار ہے نا، ایسے ہی کلام سے لذت لینے کے حوالے سے بھی ہر قوم کا ایک اپنا انداز ہے. مثلا جو اہل عرب ہیں وہ ان اشعار سے لذت حاصل کرتے ہیں، ان کی مزاج کے موافق ہے جو خلیل ناہی کے قوانین کی پاسداری میں شعر لکھیں گے. جو اہل عرب ہیں وہ زحافات کو مکروہ جانتے ہیں. زحافات کہتے ہیں کہ شعروں کے اندر ویسے ہی مطلب چوکھے مبالغے کرنا، زیادہ مبالغے کرنا، اپنے پاس سے چیزوں کا اضافہ کرنا، یہ ایرانی فارسی زبان والے اس کو مکروہ سمجھتے ہیں. اہل ہند جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو 6 راگ اور ان کی پھر راگنیاں ہوتی ہیں، تو ان راگوں کے مطابق کلام ہوگا وہ لذت والا ہوگا، جو ان کے مواد مطابق نہیں وہ لذت والا نہیں ہے. اور کچھ عام دیہاتی لوگ ہیں، پڑھ لوگ ہیں، اب وہ بھی گنگناتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی لذت لیتے ہیں، لیکن وہ نہ تو راگ اور راگنیوں کے پابند ہیں، نہ وہ زحافات کو سمجھتے ہیں، نہ انہیں کچھ عروض کا پتہ ہے، نہ بہور کا پتہ ہے، نہ شعری اوزار کا پتہ ہے، نہ قوافی کا پتہ ہے، نہ سجا کا پتہ ہے. وہ کسی چیز سے واقف نہیں ہے. اب پڑھتے وہ بھی شعر ہے لیکن وہ اس کو آزاد نظم کہتے ہیں، وہ لیکن وہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لطف اندوز ہونے کے لیے مطلب ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہے اور ہر قوم کا اپنا مزاج ہے. اب جب یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ ہر قوم نے کلام سے، چاہے وہ اشعار ہے چاہے وہ نثر ہے، ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنا ایک خاص کرائیٹیریا مقرر کیا ہے. لیکن اس کے اندر ایک فائدہ ہے کہ نقصان ہے. فائدہ یہ ہے کہ جب ایک کرائیٹیریا مقرر ہو جاتا ہے تو لوگ اسی کرائیٹیریا میں وہ لطف اٹھاتے ہیں. لیکن نقصان یہ ہے کہ اس میں نقصان یہ آتا ہے بیٹا کہ اس سے وہ قوم تو لطف اٹھا لیتی ہے لیکن دوسری قوم لطف نہیں اٹھاتی. دیکھو نا بیٹا، ہمارا پنجابیوں کا جو ڈانس وہ کیا ہے؟ بنگڑا. اسی بنگڑا پانے ہیں نا، اور بنگڑا ہو گیا تمال ہوگی، یہ 2 چیزیں ہم کرتے ہیں نا. سندھی کیا کرتے ہیں؟ ان کا ناچ کسی اور طرح کا ہے، بلوچیوں کا ناچ اور ہے، یہ جو پٹھان ہیں ان کا کچھ اور ہے، کشمیریوں کا کچھ اور ہے. پتہ نا وہ بیٹا وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھا کے ناچتے ہیں جو کشمیری ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شاید یوٹیوب پہ. ہم بیٹا وہ بچوں کا پروگرام کراتے ہیں نا اسکول میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قوم کا، اب چیک کر لینا یوٹیوب پہ کلچرل شو لکھنا، جب کلچرل شو لکھیں گے نا تو وہاں پہ سارے ثقافتی رنگ آ جاتے ہیں. ایسے بیٹا جو گانے کا انداز ہے، اب گانے کے انداز میں بہار مطلب علاقے کی اپنی سر ہے. جو ہمارا پنجابی ہے اس میں مطلب شوہا پن اور بڑگیلا پن زیادہ پہ ناچ پنجابت ناچ کنے کنے جانا ہے پلو دے کار، مطلب سارے اس طرح کے گانے. لیکن وہ جو پٹھان لوگ ہیں یا سندھی لوگ ہیں ان کی زبان ہماری زبان سے تھوڑی سی مٹھاس والی ہے. سرائکی میں کچھ اپنی مٹھاس ہے، اس میں تھوڑی سا دھیما پن ہے، اتنی تیز تراری شوہا پن نہیں ہے. اور جو انگریز ہیں وہ یوں پتہ نہیں کی مطلب ہے وہ کرتے ہیں، کبھی مائیکل جیکسن سنو یا شکیرا سنو، یا مطلب جنہوں نے بڑے بڑے گلوکار نے یا گلوکار آوا نے، تو وہ مطلب وہ اپنی مطلب کر دے رہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے گانا ہے، چاہے ڈانس ہے، چاہے اشعار ہے، ہر قوم کا اپنا مزاج ہے. تو اس مزاج کے مطابق چیز آتی ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے. اب قرآن پاک نے کسی کے خاص مزاج کی موافقت نہیں کی. اب جو بات سمجھنے والی ہے، قرآن پاک نے کسی کے مزاج کی موافقت نہیں کی. قرآن نے ہر پابندی کو توڑ دیا.
قرآن نے نہ عربوں کے مطلب محاورے کا خیال کیا، نہ اجمیوں کے محاورے کا خیال کیا. قرآن پاک نے ایک نئی چیز متعارف کرائی. وہ نئی چیز قرآن پاک نے اس لیے متعارف کرائی تاکہ وہ چیز سب کے لیے قابل قبول ہو جائے. اب دیکھیں بیٹا، یہ قرآن پاک کا جائزہ. قرآن یہ وہ دنیا کا کلام ہے. آپ دنیا کی جس زبان میں بھی قرآن پڑھیں، جس ملک کے سامنے قرآن پڑھیں، جس لہجے والے کے سامنے قرآن پڑھیں، سب کو قرآن کی لذت اور تاثیر ملتی ہے. یہ بات سمجھ میں ہے نا بیٹا؟ قرآن پاک کی لذت اور تاثیر سب کو ملتی ہے، وہ اپنے انداز میں ملتی ہے. تو پھر قرآن پاک میں یہ کسی قسم کی پابندی قوم کے اشعار، بحور، لطف اندوز ہونے کی پابندی کا لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن ایک ایسا اسلوب متعارف کرایا کہ جو ہر پابندی سے پاک تھا، تاکہ قرآن سے سب لطف اندوز ہو سکے. اس کے بیٹا چاند ایک طریقے ہیں. مثلا قرآن پاک میں آواز کی کشش کا اعتبار ہے، بحور اور قوافی کا نہیں. کہ قرآن پاک پہ سانس کہاں پہ ختم ہونا ہے، قرآن پاک میں کہاں پہ سانس ختم کرنا ہے، تو سانس کس جگہ پہ ختم کرنا ہے. قرآن کی ساری آیتیں اس انداز میں ہیں. جہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں آیتوں کی، جیسے یہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. یہ دیکھیں بیٹا، چھوٹے چھوٹے جملوں پہ سانس ٹوٹ رہا ہے اور معنی کا سمندر بھی ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہاں پہ آواز کی کشش کا اعتبار ہے. وہ جملے جہاں پہ آواز کو مختصر رکھ کے خوبصورتی پیدا ہو سکتی، اللہ نے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی آیتیں رکھی ہیں. اور جہاں ضرورت تھی کہ یہ پوری لمبی بات بیان ہو رہی ہے، وہاں پہ بڑی لمبی لمبی آیتیں بھی، جیسے یہ آیتیں مدعینہ سورہ بقرہ کی جو سیکنڈ لاسٹ مطلب آتی ہے، وہ ایک رکوع پہ پوری ایک رکوع برابر وہ آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. یہ والی جو آیت ہے بیٹا، یہ آیت پورے رکوع کے برابر ہے. اچھا، اس کے بعد آیات کا اتحاد ایک حرف پر ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کا حسن پیدا کرنے کے لیے یوں بھی کام کیا کہ قرآن پاک کوئی ایسی صورت جس میں تمام آیتیں ایک حرف پہ ختم ہوئی، جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ساری صورت شہداری صورت آیت چھوڑ کے ساری آیتیں کس پہ ختم ہو رہی ہیں؟ نون پہ. مدہامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو یہ بھی قرآن کی کشش کا ایک انداز ہے. پھر ایک جملے کو بار بار لانا، ایک جملے کو دو تین آیتوں کے بعد لے آنا، جیسے سورہ رحمان میں فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ بار بار آتا ہے. یہ سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب سورہ قمر کے اندر یہ چیز، یہ جملہ بار بار آتا ہے، یہ آیت بار بار آتی ہے. تو یہ ایک جملے کو بار بار لانا، اس نے بھی قرآن پاک کے حسن کو دوبالا کیا، اور یہ انداز آج تک کسی لٹریچر میں نہیں تھا. پھر قافیہ پابندی کا وقت خیال، جہاں ضرورت تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے قافیے کا خیال بھی کیا. قافیہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ قافیہ یہ کہتے ہیں کہ جس وزن پہ ایک مصرع ختم ہوتا ہے دوسرا بھی اسی پہ ختم ہو. اب سورہ مریم پڑھ کے دیکھ لیں. اب سورہ مریم سب کے حل میں لقد جئت شیئا فریا ما کان ابوک امرا سوء وما کان امک بغیا. بغیا فریا، یہ ایسے طرح بیٹا تو سب پہ یہ یا الف یا آ رہا ہے. تو یہ قافیہ ہے کہ ہر آیت کو ایک آواز پہ ایک ساؤنڈ پہ ختم کیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد بیٹا ہے ایک اس میں، اچھا یہ ہے کلام میں روانی کے لیے مختصر اور طویل فکروں کا ملاپ. کلام کے اندر روانگی رکھنے کے لیے نا قرآن کا ایک یہ حسن ہے کہ قرآن پاک میں روانگی مطلوب ہے کہ روانگی نہ رکے. تو کہیں مختصر فکروں اور کئی طویل فکروں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے ایک نیا حسن پیدا کیا ہے. یہ قرآن کا ایک بڑا پیارا انداز ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قرآن پاک کی کچھ صورتیں وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی آیتوں پہ مشتمل ہیں، جیسے اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت. اب دو لفظوں پہ ایک ہی آیت مشتمل ہے. اور کچھ وہ ہے بڑی بڑی لمبی آیتیں ہیں، وہ بہت زیادہ جملوں پہ مجموع مشتمل ایک ہی آیت ہوتی ہے، جیسے للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث مما ترک. اب دیکھیں یہ بیٹا کتنے زیادہ جملوں پہ مشتمل ایک آیت ہے.
لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ نے روانگی مطلوب رکھی ہے. اس روانگی کے لیے اگر چھوٹے اور بڑے جملوں کو ملانا پڑا تو پھر بھی ملا ہے. جیسے خضو ہو، یہ خضو ہو یہ پورا جملہ ہے، اس کو پکڑ لو. اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے. فغلو ہو، اس میں بھی فعل فاعل مفعول پورا جملہ ہے. خضو ہو علیحدہ جملہ ہے، فغلو ہو علیحدہ جملہ ہے تو یہ جملے لیکن یہ بڑے مختصر جملے ہیں. ثم الجحیم صلوہ، اب یہ بھی جملہ ہے لیکن ان جملوں سے بڑا ہے. ان دو جملوں کے برابر یہ اکیلا جملہ ہے. یہ جملہ ایک کلمے میں مشتمل، یہ بھی ایک کلمے میں مشتمل، یہ دو کلموں میں دو جملے مشتمل، اور یہ اکیلا جملہ دو کلموں میں مشتمل. تو مقصد ہے روانگی، اور روانگی کے لیے قرآن پاک نے مختصر اور طویل جملوں کا ملاپ کیا. اب اس میں پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ علوم پنجگانہ کی اعادہ کی وجہ. اعادہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹا علوم پنجگانہ آپ کو پہلا چیپٹر میں نے پڑھایا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 علوم سے باز کیے. وہ 5 علوم کیا ہیں؟ علم الاحکام، وہ آیتیں کہ جن میں احکام کے بارے یاد ہے، 500 آیتیں قرآن پاک کی. نمبر 2 علم المخاصمہ، جس میں 4 گمراہ فرقوں سے باز کی گئی ہے. اور نمبر 3 علم بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. علم بتذکیر ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دنوں کا ذکر ہے، انہیں دنیا کے واقعات ہیں. اور علم بتذکیر الموت و ما بعد الموت، موت اور موت کے بعد کا ذکر ہے. اب یہ علوم پنجگانہ اللہ نے ایک جگہ پہ ہی کیوں نہیں بیان کی؟ دیکھیں نا، یہ کچھ پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں، ہر پارے میں تھوڑا سا آتا ہے، پھر کوئی اور مضمون شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ سارے علوم پنجگانہ کے متعلق جو یاد اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ پہ یکجا فرما دیتا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ یکجا کرنے میں وہ حسن نہیں تھا جو اس کو بکھیرنے میں حسن ہے. جیسے کہتے ہیں اس کے سمجھ اس پہلے 2 باتیں سمجھیں. اگر ہم کسی نواقب کے سامنے کوئی بات کریں نا پہلی مرتبہ، اس کو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے. پھر جب وہی بات دوسری مرتبہ کرتے ہیں تو اس کو مزید پکی ہو جاتی ہے. اور اگر ایک بات پہلے سے کسی کو معلوم ہے، جب ہم اس کو پہلی مرتبہ بات کریں گے تو وہ اس بات کی تہہ میں جائے گا، اور جب ہم دوسری مرتبہ بات کریں گے وہی بات ایک اور انداز میں، تو وہ اس سے لطف اٹھائے گا. تو کہتے ہیں کہ جو علوم پنجگانہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ رکھی ہے، تو اس میں اللہ نے نواقفوں کا بھی خیال کیا اور واقفوں کا بھی خیال کیا، تاکہ جو علوم پنجگانہ سے نواقف ہیں جب ایک جگہ پڑھیں گے ان کے ذہن میں کچھ اجمال آ جائے گا، پھر دوسری جگہ پڑھیں گے پھر اور تفصیل آ جائے گی، تیسری جگہ پڑھیں گے اور تفصیل آ جائے گی. لیکن اگر کوئی بندہ واقف ہے تو وہ جب بھی اس واقعے کو پڑھے گا تو ہر مرتبہ اس کے اسرار سے نئے انداز میں لطف اٹھائے گا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یا عیسائیوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے محاسمہ کی یا مشرکین کے ساتھ گفتگو کی، تو ہر جگہ پہ اس کا ایک نیا انداز اور نیا اسلوب ہے. پھر علوم پنجگانہ کے انتشار کی وجہ. انتشار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے علوم پنجگانہ کو ایک جگہ پہ کچھ جگہ یکجا فرما دی ہے. یہ علوم پنجگانہ کا اعادہ، یعنی اللہ علوم پنجگانہ میں سے کسی ایک علم کو ایک ہی جگہ پہ ذکر کرتا ہے. اور یہ علوم پنجگانہ کا انتشار میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 5 علوم کو ایک ترتیب سے، پہلے اللہ تعالیٰ ساری علم الاحکام کے لیے آتا، پھر اللہ تعالیٰ وہ آیات لے آتا جو علم المخاصمہ کی تھی، پھر وہ لے آتا جو علم تذکیر پہ اللہ کی تھی. کہتے اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے انداز استعمال کیا نا یہ عربوں کے اسلوب کے مطابق تھا. عرب جو نا یہ شرک کو پسند کرتے تھے کہ یہ چیز ہم مطلب انتشار میں پڑے، ایک بات سنی پھر کوئی اور بات شروع کر دی، پھر آگے وہی بات دوبارہ پھر آگے. تو یہ عرب چونکہ اس اسلوب کے عادی تھے تو ان کے مزاج کے موافق اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی. پھر کہتے ہیں کہ اس طریقے سے استحضار اور پختگی ہوتی ہے. اگر ایک چیز ایک ہی مرتبہ بیان ہو جائے تو پھر تو دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک چیز کو آج ہم نے پڑھا ہے ایک بارے میں، کل دوسرا پڑھا اس چیز کو پھر پڑھا، پرسوں تیسرا پڑھا پھر اس چیز کو پڑھا، تو یہ بیٹا جب ہم انہیں ایک چیز کو بار بار پڑھا تو اس میں بیٹا ایک نئی قسم ایک استحضار اور پختگی اس کے دل میں آ جاتی ہے. نمبر 7 وزن اور قافیہ سے راز کی وجہ کیا ہے؟ اگر عرب اس چیز کے قائل تھے کہ جو بھی وہ شیخ کہتے وہ کسی وزن اور قافیہ کے تحت کہتے، بہور کا، اوزان کا اور قوافی کا اعتبار کرتے، قرآن نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں اگر قرآن پاک بھی اوزان کا یا عروض کا پابند ہو جاتا، اگر قرآن پاک بھی عروض کا اور قوافی کا پابند ہوتا اس میں بیٹا پھر یہ بات تھی تو لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ جیسے شاعر لوگ پابند ہیں،
محمد بھی اسی کے پابند ہے، لہٰذا یہ بھی ایک قسم کی شاعری ہے، حالانکہ یہ چیز شاعری نہیں تھی، یہ چیز شاعری نہیں تھی، شاعری اور ہوتی ہے اور یہ کوئی چیز اور ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایک لگے بندے انداز کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا انداز بنایا کہ اس میں کس جگہ پہ کافی کا خیال ہے، کس جگہ پہ نہیں ہے، کس جگہ وزن کا اعتبار ہے، کس جگہ پہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک نئی چیز تھی جس چیز نے ان کو لذت بخشی۔ اب اس بات کی جو تیسری فصل ہے وہ ہے قرآن پاک کی وجوہ ایجاز۔ ایجاز کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک جیسا کلام لانے سے اہل عرب عاجز آ گئے۔ اعجاز عاجز سے نکلا ہے، جو قرآن ہے وہ دنیا کا کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے اعجاز ہونے کی وجہ کہ قرآن جیسی کوئی اور چیز کیوں نہیں سکتی؟ کہتے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلوب بدلی، یہ ایک منفرد اسلوب بھی آیا تھا۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے عرب کے اندر چار ہی اسلوب چلتے تھے، یعنی یا تو وہ قصیدے لکھتے تھے، یا وہ خطبے کہتے تھے، یا وہ خط لکھتے تھے، یا ان کے محاورات تھے۔ یہ چار چیزیں تھیں، پانچویں چیز نہیں تھی۔ تو قرآن پاک نے ان چاروں چیزوں کو رد کر دیا۔ قرآن پاک نہ تو قصیدہ ہے، نہ یہ خطبہ ہے، نہ یہ خط ہے اور نہ محاورہ ہے، بلکہ ان سب سے ہٹ کے ایک نئی چیز تھی، اور نئی چیز اس سے پہلے یہ عرب میں نہیں تھی۔ اہل عرب اس پہ ششتر رہ گئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پہلے نہیں تھی، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اگر انسان کے پاس میں ہوتا تو عرب والوں نے یہ چیز پہلے کر لی تھی، لیکن عرب والے قرآن نہیں بنا سکے، لہذا واقعی حضور نبی ہیں اور یہ ان کا معجزہ ہے۔ نمبر دو، قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں گزشتہ کی تاریخ سابقہ امتوں کی، یہ ہے امت کی جمع۔ سابقہ امتوں کی اللہ تعالیٰ نے تاریخ بڑی تفصیل سے بیان کی، حضرت آدم کا قصہ، حضرت نوح کا قصہ، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم یونس کا، قوم ابراہیم کا، قوم حضرت موسیٰ کا، حضرت یوسف کی قوم کا، یعقوب کی قوم کا، کتنی قومیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا تفصیل سے واقعہ بیان کیا، حالانکہ یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے کوئی اور دنیا میں ذریعہ اس وقت میسر نہیں تھا۔ اس طرح واقعات بیان کرنے یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ نمبر تین، پیشین گوئیاں۔ قرآن پاک نے مستقبل کے حوالے سے بڑی پیشین گوئیاں کی تھی، تو یہ قرآن پاک کا معجزہ تھا۔ اس میں ایک بڑی پیشین گوئی بڑی معروف ہے، وہ سورہ روم کی پہلی آیت ہے۔ سورہ روم کی پہلی آیت میں جب یہ آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم، آن قریب جو رومی ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے، آن قریب جو رومی ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو یہ روم کے غلبے کی بات تھی، یہ روم کے غلبے کی بات تھی، اور یہ جنگ ہوئی تھی اہل ایران کی اور اہل روم کی۔ روم والے اہل کتاب تھے اور ایرانی مشرک تھے۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی، تو جو ایرانی تھے وہ مطلب جنگ جیت کے روم والے ہار کے، انہوں نے بڑی خوشی منائی۔ اللہ نے فرمایا کہ چند سالوں میں یہ غالب ہو جائیں گے، تو 9 سال کے اندر اندر جو ایرانی تھے وہ شکست کھا گئے اور روم والے ان پر غالب آ گئے تھے۔ تو یہ قرآن پاک کی پیشین گوئی تھی جو پیشین گوئی پوری ہو کے رہی۔ پھر بلاغت کا اعلیٰ ترین مرتبہ اس میں، اگرچہ اہل عرب فصیح و بلیغ تھے، لیکن جو بلاغت قرآن میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ مثلا قرآن پاک نے ایک ہی واقعہ کو، ایک ہی قصہ کو مختلف انداز میں بیان کیا۔ آپ حضرت آدم کا قصہ سورہ بقرہ میں پڑھیں، وہ کسی اور انداز میں ہے، سورہ اعراف میں پڑھے کچھ اور انداز میں، سورہ شعراء میں پڑھے کسی اور انداز میں ہے۔ تو ایک ہی واقعہ کو، ایک ہی قصہ کو مختلف انداز میں بیان کر کے قرآن پاک نے یہ اپنی بلاغت کے اعلیٰ ترین ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔